میری کزن میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میں ان پڑھ تھا، وہ مجھے منہ تک نہیں لگاتی تھی۔ یہی بات مجھے بہت تکلیف دیتی تھی۔ ایک رات وہ گھر پر اکیلی تھی، میں چلا گیا اور پھر اس رات میرا نام حاشر ہے، میری عمر اس وقت 25 سال ہے۔ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں جہاں پر میری تنخواہ 25,000 ہے۔ میں وہ سارے پیسے اپنے خرچوں میں اڑا دیتا ہوں، گھر والوں کو میں کوئی پیسہ نہیں دیتا۔ میرا ایک چچا ہے جس کی بیٹی آمنہ ہے۔ آمنہ بہت ہی خوبصورت ہے، وہ پڑھائی میں بھی بہت تیز ہے۔ میرے چچا کی ایک ہی بیٹی تھی اور چچا کے پاس پیسے بھی اچھا خاصا تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ جب ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے تو میری دادی کا انتقال ہو گیا، لیکن اس سے پہلے بچپن میں ہی میری دادی نے میرا اور آمنہ کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ تب میرے گھر والوں نے تو خوشی کا اظہار کیا، لیکن چچا اور چچی خاموشی اختیار کر لی تھی کیونکہ ان کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا۔ وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بڑے ہو کر دیکھیں گے کہ بچے کیا کرتے ہیں۔ اب میں بالکل آوارہ قسم کا نکلا تھا اور آمنہ پڑھائی میں بہت ہی اچھی تھی اور خوبصورت بھی انتہا کی تھی۔ میں اس پر ہر وقت یہی رعب جماتا تھا کہ میں اس کا منگیتر ہوں، لیکن وہ اور اس کی ماں مجھے منہ تک نہیں لگاتے تھے۔ لیکن چچا جب یہ صورتحال دیکھتے تو وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف ان کی ماں کا کہا ہوا قول تھا اور دوسری طرف ان کی بیٹی تھی، جسے وہ کسی بھی صورت میں مجھ جیسے درندے کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ میں ہر وقت یہی کوشش کیا کرتا تھا کہ آمنہ مجھے کچھ وقت دے اور ہم لوگ کھیل کود میں وقت گزاریں۔ 8ویں جماعت کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی اور اس وقت آمنہ 5ویں کلاس میں تھی۔ چچا نے اور میرے گھر والوں نے بہت زور لگایا کہ اپنی پڑھائی مکمل کرو، لیکن پڑھائی میں میرا بالکل بھی دھیان نہیں لگتا تھا۔ اس لیے میں نے پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ایک موٹر سائیکلوں کی دکان پر میں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میرے چچا نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر تم پڑھائی نہیں کرو گے تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں نہیں دوں گا، لیکن میں نے کسی کی بات کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا اور اپنی ہی زندگی میں مگن رہا۔ اور اب چچا نے باقاعدہ طور پر اس چیز کا اعلان کر دیا تھا کہ وہ رشتہ توڑ رہے ہیں اور اپنی بیٹی کا کہیں اور پر رشتہ کریں گے، اور وہ بھی اس وقت جب وہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں گے۔ اس لیے اب اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے نکال دیا تھا تاکہ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے سکے اور اس کے ذہن میں کوئی بھی ایسا ویسا خیال نہ آئے۔ وہ بھی اپنے ماں باپ کے فیصلے کو قبول کر چکی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی میرے ساتھ خوش نہیں تھی، اس لیے اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ تو خوش ہو رہی تھی۔ اعتراض مجھے ہی تھا کہ جس سے یہ کتنی خوبصورت لڑکی چھینی جا رہی تھی۔ میرے ماں باپ نے بھی اپنے بھائی کے فیصلے کا احترام کیا تھا، لیکن میرے اندر دھتکارنے کی جو آگ بھڑک رہی تھی کیونکہ مجھے منہ پر ہی انکار کیا گیا تھا، میرے اندر بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیسے بدلہ لوں، اور میں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ میرے پاس بدلہ لینے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ میں ان کے بچے کو داغ داغ کروں اور پھر پورے معاشرے میں ان کو بدنام کروں، تب جا کر میری روح کو تسکین ملے گی۔ حالانکہ میں بہت غلط تھا، میرا فیصلہ غلط تھا، طریقہ کار بہت غلط تھا، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ کام کر کے ہی رہوں گا۔ اب میں نے چچا سے کہہ دیا تھا کہ چچا آپ نے جیسا کہا ہے میں آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ چچا کو ساتھ میں نے جھوٹ بولا تھا تاکہ میں ان کا اعتماد اور بھروسہ حاصل کر سکوں، لیکن جب یہ چچا نے مجھے کہہ دیا تھا کہ چلو ٹھیک ہے تم میرے گھر آ جا سکتے ہو، اب آمنہ کو تم اپنی بہن ہی سمجھو، میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن میرے دماغ میں اور کوئی کھیل چل رہا تھا۔ مجھے یہ تھا کہ چچا اور آمنہ کا بھروسہ حاصل کروں گا اور پھر اپنا کام سر انجام دوں گا۔ اب میں نے چچا کے گھر آنا جانا شروع کر دیا تھا اور آمنہ کے ساتھ بھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی۔ میں جاتا اور سلام دعا کر کے اپنے کام سے کام رکھتا۔ اس طرح ہم دونوں میں دوبارہ سے دوستی ہو گئی تھی۔ وہ بھی کبھی کبھی ہنس کر مجھ سے بات کر لیا کرتی تھی، پہلے تو وہ مجھے منہ تک نہیں لگاتی تھی۔ اب اسے پتہ چل چکا تھا کہ میں اس کی زندگی سے جا چکا ہوں تو اس بات کو وہ اتنا برا نہیں مناتی تھی جب میں اسے بلاتا تھا۔ اب ہوا یوں کہ چچا کو کام کے سلسلے میں کہیں بیرون ملک جانا پڑا اور آمنہ کے پیپروں کا وقت سر پر آ چکا تھا، تو چچا نے یہی کہا تھا کہ حاشر تم آمنہ کو لے کر جایا کرو گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا کیونکہ میں نے یہ موقع کو غنیمت جانا تھا اور آمنہ کے قریب ہونے کا یہی موقع میرے پاس آیا تھا۔ اب روزانہ آمنہ کو میں ہی لے کر جایا کرتا تھا اور میں ہی لے کر آتا تھا۔ ہم دونوں جاتے وقت تو وہ ذرا پیپر کی وجہ سے پریشان ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ واپس آتی تو وہ پیپر ہونے کی خوشی میں بالکل یہ بھول چکی ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ کون ہے۔ وہ ہنسی خوشی باتیں کرتی اور ہاتھ پہ ہاتھ مارنا اس کا معمول بن چکا تھا، اور آتے وقت مجھ سے یہ کہہ دیتی تھی کہ مجھے کچھ کھلاؤ۔
میں اسے جو چیز وہ مانگتی وہ کھلانے لگ گیا تھا۔ اب ہماری بات تھوڑی آگے بڑھنے لگی تھی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ میرے اوپر مکمل طور پر بھروسہ کرنے لگی ہے۔ ابھی میں اپنے کام کو سر انجام دے پاؤں گا۔ تو میں نے اس کے سارے پیپر دلوا دیے تھے اور اس طرح سے چچا بھی واپس آ گئے تھے۔ چچا نے آ کر خوشی کا اظہار کیا اور مجھے شاباشی بھی دی تھی۔ میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا کہ چچا میرے اوپر مکمل طور پر اعتماد کرنے لگے ہیں۔ اب میرا وقت آ چکا تھا جب میں اپنے بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کر سکوں گا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے موقع ملے گا تو میں اپنا کام سر انجام دینا ہے۔ ایک دن چچا اور چچی کو کہیں فوتگی پر جانا پڑ گیا تو چچا نے کہا تھا کہ ہمیں آتے ہوئے دیر ہو جائے گی اور تم آمنہ کو یا تو اپنے گھر لے جاؤ یا پھر اس کا تھوڑا دھیان رکھنا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فیصلہ کیا کہ میں اپنے کام کو آج ہی سر انجام دوں گا۔ آمنہ صبح اسکول چلی گئی تھی اور دوپہر کو 2 بجے واپس آئی تھی۔ اب میرے پاس یہی وقت تھا 2 سے لے کر رات کے 8-9 بجے تک کا۔ جب تک چچا چچی واپس آتے اسی دوران مجھے یہ کام کرنا تھا۔ خیر مغرب کے قریب میں اس کے گھر جا چکا تھا۔ آمنہ اکیلی ڈر رہی تھی اور اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور اس سے بات چیت کرنے لگا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ دیکھو میں پریشان ہو رہی ہوں، بابا ابھی تک نہیں آئے اور مجھے تم سے بھی ڈر لگ رہا ہے، تو تم اپنے گھر چلے جاؤ اور میں کمرے کی کنڈی لگا کر بیٹھ جاتی ہوں۔ لیکن میں نے آمنہ سے کہا کہ تم ڈرو نہ، اب میں تمہارے پاس ہوں اور پریشان نہ ہونا۔ بار بار مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ میری آنکھوں سے اسے درندگی اور وحشت صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر جب وہ ضد کرنے لگی تو میں نے اسے کہا تھا کہ دیکھو مجھے موقع چاہیے تھا، آج مجھے وہ موقع مل گیا ہے۔ تم نے اور تمہاری ماں نے مجھے جو رشتے سے انکار کیا تھا وہ میرے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ آج میں اپنی آگ کو پورا کر سکوں گا۔ پچھلے 2 سال سے میں اسی موقع کی تلاش میں تھا، آج مجھے موقع ملا ہے، سو میں اپنے وحشی اور درندہ بن کر آمنہ کی طرف لپکا اور اسے دبوچ لیا۔ وہ چیخو پکار کر رہی تھی، میں نے اس کے منہ پر کپڑا رکھ دیا اور اس کو قابو میں کر لیا۔ قابو میں کیا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی نے میرے کمر پر ڈنڈا مارا۔ جب میں نے دیکھا پیچھے میرے چچا تھے۔ چچا نے مجھے بہت مارا اور پوری طرح زخمی کر دیا تھا اور پھر میرے والد کے حوالے کر دیا۔ والد نے بھی مجھے زمین جائیداد سے آگ کر دیا تھا اور گھر سے نکال دیا تھا، اور چچا اپنی جگہ چھوڑ کر کمپنی کے دیے ہوئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو چکے تھے جہاں پر آمنہ نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک اچھی جگہ نوکری کرنے لگی تھی، اور ادھر میں نشے میں مبتلا ہو چکا تھا اور اپنی زندگی مکمل طور پر برباد کر چکا ہوں۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ کبھی بھی بچپن میں بچوں کا رشتہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بڑے ہو کر ان کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں اور ماں باپ کے رشتوں میں بھی خرابی آ جاتی ہے، کیونکہ بڑے جس دور میں چیزیں یہ کرتے تھے وہاں تک چل جاتی تھی۔ آج کل کے بچوں کی سوچ مختلف ہے اور جو چیز میں نے کی تھی وہ بہت غلط تھی۔ مجھے کبھی بھی اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا اور کبھی بھی چچا اور ان کی بیٹی کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ شاید مجھے آج انہی گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔